کوئی ہمارا آپ نے کیا ہوا نہیں ہے، ہمارا خود کا کمایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہے پروردگار عالم کا۔ اگر یہ آپ سوچیں گے تو یہ ہماری جو سوچ آتی ہے میں اس سے بڑا ہوں خود بخود یہ کٹ ہو جائے گی کہ نہیں اس میں رب کا ایک چیز۔ دوسرا طریقہ جس کے بارے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیر ہے، وہ لگتا ہے رب کے دربار میں بڑا اونچی پوزیشن رکھتا ہے۔ آپ نے لمبے کرتے والے کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ بڑا ٹاپ کلاس کا، وہ بچہ چھوٹی شرٹ والا اس سے اونچا درجہ رکھتا ہوں اللہ کے دربار میں۔ یہ تو اللہ جانتا ہے، بقیہ تو نہیں جانتا۔ آپ کا تو محض گمان ہے نا کہ یہ ہم سے کم ہے، علم میں، شہرت میں، دولت میں۔ گمان پر فیصلہ تو نہیں ہوتا، فیصلہ تو یقین پر ہوتا ہے، اور یقین کا علم کس کو ہے؟ اللہ کا۔ لہٰذا ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے ہم جس چیز پر فیصلہ کر رہے ہیں وہ گمان ہے، اور گمان پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اس کے مسئلے کا حل کہ جس چیز پر ہم کو بڑا ناز ہے یہ چھین کر کے اللہ اس کو بھی دے سکتا ہے، اور یہ پوری دنیا کا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں کل جو جن کے بارے میں ٹوٹی بولتی کی بڑا چرچا تھا، بڑا ہائی فائی تھا، جتنے آپ ہندوستان کے ہسٹوریکل پلیس ہیں، قلعے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ دیکھیں کتے ہو رہے ہیں۔ کیا زمانہ رہا ہوگا جب ان کا جلوہ رہا ہوگا، لیکن آج یہ کیا ہے کہ لوگ عبرت کی نگاہ پہ دیکھنے جاتے ہیں کہ اب وہاں کیا بچا ہے۔ لیکن ایک زمانہ تھا جب وہ انگلی اٹھاتے تھے تو ہزاروں قتل ہوتے تھے، اشارہ کر دیتے تھے تو جیل بھیج دی جاتی تھی۔ لیکن آج کو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم یہ سرکل چلاتے رہتے ہیں۔ اگر اس سرکل سے فائدہ کرتے ہیں تو آپ کا سرکل لمبا چلتا ہے، اور اگر یہ شرارت آ گئی تو کپور والے سوئچ آف کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کرتا، دیتا بھی کر رہے نا، ایسا نہیں کرتا کہ کون وہ آسمان کا رہتا ہے، دیکھ کہاں کر جاتا ہے۔ اور پوری دنیا کو کیوں کہتا ہے کل تیروں کے لڑ زمین پہ پھیلو اور دیکھو کیا دیکھنا ہے۔ یہ کہتا ہم نے کمان بگا رکھا ہے، ایسے ایسے لوگ جن کے پاس 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ فوجیں تھیں، ان کی قبروں پہ کتے پیشاب کر رہے ہیں آج۔ تو پروردگار عالم اس لیے جان بوجھ کر کرتا ہے، لہٰذا اس تکبر سے بچنے کی طاقت ضرورت ہے۔ میں مختصراً آپ کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ڈیلی ہماری زندگی سے۔ دوسری چیز حسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری کی روایت ہے ولا تحاسدوا کہ لوگوں آپس میں حسد کرو۔ صحابہ میں یہ صفت ایک کوالٹی پہ پہنچی۔ حسد کہتے ہیں پہلے اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ کسی کی کوئی اچھی حالت ہم نے دیکھی، پیسے کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز ہمارے پاس آ جائے اور اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ 2 شرطیں۔ کیا شرط ہے؟ وہ مالداری ہمارے پاس آ جائے اور وہ کیا ہو جائے؟ حقیق ہو جائے۔ جب تک یہ 2 شرط نہیں ہوگی تب تک حسد کی کیٹیگری جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے دیکھیے ہر غیر مالدار جب کسی مالدار کو دیکھتا ہے تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم کو بھی مال مل جائے۔ یہ نیچرل چیزیں زیادہ اس پر گرفت نہیں ہو سکتی۔ آپ اسلام کا کمال دیکھیے، ایسا نہیں اس نے چھٹکے سے مارا ہے ہر چیز میں، بلکہ ہر چیز میں لاجک کو برقرار رکھا ہے اور ہماری فطرت کو اس میں سامنے رکھ کر کے ڈیسیزن لے رکھا ہے۔ صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ اگر تم کسی کا مال دیکھ کر کے تمہارے اندر حسد پیدا ہو گیا تو آپ کو لے کر آؤ گے۔ یہ نیچرل چیز ہے۔ ایک کی عبادت، ایک آدمی چھوٹا ہے، ایک آدمی بڑا عبادت گزار ہے۔ چھوٹا آدمی سے بڑے آدمی گزار کو دیکھ کر اس کی تمنا ہوتی کہ ہم بھی ایسی عبادت کریں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یہ کہ یہ عبادت گزار، یہ مالدار، یہ عبادت گزار بیمار ہو جائے تاکہ عبادت نہ کر سکے، ہم عبادت کریں، اب یہ ختم ہو گیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مولانا خانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اللہ نے یہ ڈیوائڈ کیا ہے، کسی کو عبادت گزار بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو حکیم بنایا۔ یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی تقسیم پر ہم
راضی نہیں ہے کہ اللہ یہ کام جو آپ نے کیا نا آئی ڈونٹ لائک، مجھے نہیں پسند، تو کمنٹ ہے اس پر اللہ کی تقسیم پر، اور یقینی بات ہے کہ اللہ کی تقسیم پر بندے کو کمنٹ کرنے کا کیا ہے، کیوں اس نے کیا ہے؟ ایک کافر کو جو 24 گھنٹے اللہ کی مخاطب کرتا ہے، دنیا کا نمبر 1 کا پائیدار بنا رہتا ہے، کیوں بنا رہتا ہے؟ یہ اس کا کمال وہ جانتا ہے۔ ہم جو بھی ڈسیزن لیتے ہیں، ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں، ہم ظاہری الفاظ سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے پوری باتیں رہتا ہے، معلوم رہتی ہے، لہٰذا ہم کو اس دیکھ رہا تھا۔ تو حسد ہو گیا، حسد کی ڈسپیشن کیا ہوگی؟ اللہ جب نے فرمایا وَلَا تَحَسَدُوا، لوگوں حسد نہیں کرو، اور حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کو یہ ایسے کھاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی، اس طریقے سے یہ نیکیوں کو، کیوں آدمی جب جیلسی ہوتا نا تو ہر بہت سی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ہمارے اندر جب جلن پیدا ہو گئی ہے تو پھر بہت سی چیزیں ہم اس کے لیے دعا کریں گے، ٹینشن میں رہیں گے، گھر میں حالات ہمیشہ ہم رشوت لے کر کے اس کے برابر ہونے کی کوشش کریں گے، بڑی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طریقے سے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا لیتی ہے، ایسے ہی حسد ہماری نیکیوں کو کیا کرتا ہے، کھا لیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیسے لوگ، کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس راستے سے مائنس ہو رہی ہو۔ وہ مائنس ہونے والے راستے پر دیکھو، ایک آدمی دوڑنے کے لیے کھڑا ہے، دھیرے دوڑ رہا ہے، منزل پر دیر میں پہنچے گا، لیکن اگر ٹرن ہو کر کے ادھر چل گیا ہے تو کبھی زندگی میں منزل پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ ریورس گیئر لگا چکا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں، یہ برائیاں ہمارے ریورس گیئر لگاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے سے برائی، ایک آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے، برائی نہیں کر رہا ہے، اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، منزل سے دور نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر بندہ برائی اس طریقے سے کر رہا ہے تو ریورس گیئر جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہم کتنا بھی سمجھے کہ ہم آگے جا رہے ہیں، ہم آگے نہیں جا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھاتی ہے۔ لیکن حسد، میں نے 3 چیزیں لکھی اس میں، بغیر ارادے کے کسی کو ہم کم پکڑتے ہیں تو بھی حسد نہیں ہوتا ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں، آٹومیٹک۔ کبھی کبھی ہم نے کہا کہ میری بیٹی نے 85% نمبر لیا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ اس بار کافی بہت ہی چیک ہوئی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت سے حسد ہے جو نکل رہا ہے اگر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں اس بار جو ہے نا وہ کافی بہت ہوئی ہے، پیپر بہت ایزی آیا ہے، حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ سے نفرت کرنے کا، ہم اندر سے ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ حسد نہیں، یہ نیچرل چیز ہے، یہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ اگر اس کے بعد یہ کہنا چاہنا اگلے امتحان میں بیمار ہو جانا حسد ہو جائے گا۔ اتنی بات کہنا چاہتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں کہ کسی کی اچھائی دیکھ کر کے دل سے کہے اللہ بڑی خوشی ہوئی تو دربار کو تمہیں دولت، بہت کم لوگ ہیں۔ یہ ہونا ہو سکتا ہے اس کے چال پہ ہے۔ اچھا، اب اگر چونکہ یہ تقریب کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے سنت رسول پر، یہ بات بھی ہم کو معلوم ہے کہ اچھی بات تو ہم نے نہیں کی نا، کہ کاپی ہوئی ہے، پیپر ایزی ہوا ہے، چیٹنگ ایزی، یہ بھی اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ بھی غلطی ہو گئی ہے اندر سے، اس کا مسئلہ ہے، مطلب کہا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تنہائی میں دعا کریں کہ اللہ میں بھی بات بول تو دیا، میرا گھر سے کوئی ارادہ نہیں تھا، اللہ اگلی بار اس کو پچاسی کے بجائے 90 پر کرنا پڑے گا۔ اگر ایسی دعا آپ کریں گے تو یہ جو چیز ہوتی دوبارہ پھر آپ کے اندر اس قسم کا حسد ختم ہو جائے گا، مطلب وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جب کسی مال، کسی کا نمبر، کسی کا علم دیکھیں گے تو دل سے یہ دعا ملے گی کہ اللہ ایک مسلمان کو کرنے میں بڑا بڑی خوشی ہوئی، تب یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر وہ چیز بار بار آتی رہی، ہر کسی کی گاڑی دیکھی، کیا دیکھی کوئی گاڑی نہیں چلے کر کے یاد کر یار یہ گاڑی بہت بلاک جا رہی ہے، یہ اندر کا حسد ہے جو دوسرے انداز میں